سورہ قدر مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے۔ اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں 30 کلمات ہیں اور 112 حروف ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ قدر مکی صورت ہے، مگر بعض مفسرین کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکبارگی شب قدر میں اتارا۔ لوح محفوظ میں قرآن پاک لکھا ہوا ہے، تو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان کی طرف ایک ساتھ پورا اتارا گیا۔ جس رات اتارا گیا وہ شب قدر ہے۔ شب قدر شرف اور برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے وظائف اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی شرافت اور قدر کی وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس رات میں اعمال صالحہ مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان اعمال کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس رات کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس رات میں کثرت سے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے۔ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور روایت کثیرہ سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک عشرہ آخرہ میں ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی رات میں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام راتیں عبادت میں گزاری جائیں، خصوصاً طاق راتیں۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس رات کے فضائل عظیمہ اگلی آیتوں میں ارشاد فرمائے جاتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسے 1000 مہینے جس میں شب قدر نہ ہو اور اس میں کوئی عبادت کرتا رہے اور ایک رات شب قدر میں عبادت کر لے تو وہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر کاؤنٹ کریں تو تقریباً یہ 80 سال سے اوپر زمانہ بنتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے جو شب قدر عبادت میں گزارے کہ 80 سال سے زائد عرصہ عبادت میں گزارنے کا اسے ثواب ملتا ہے، اور زائد کا بھی معلوم نہیں کہ کتنا زائد۔ یہ تو کنفرم ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ کتنی بہتر ہے؟ ہو سکتا ہے لاکھ مہینوں کے برابر ہو سکتا ہے کروڑ مہینوں کے برابر ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا
اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا کہ ہماری عمریں تو مختصر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے۔ فرشتے اور جبریل زمین کی طرف اترتے ہیں اور جو بندہ کھڑا یا بیٹھا یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ من کل امر، ہر کام کے لیے۔ فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقدر فرمایا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یعنی اس رات میں بلائیں نازل نہیں ہوتی، آفتیں نازل نہیں ہوتی۔ آفتوں اور بلاؤں سے سلامتی ہے۔ سورہ قدر کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔